اچھا وہ چھوٹے سے قد والی لڑکی، اچھا وہ بڑے سے منہ والی جو یوں چلتی تھی، نقل اتار کر دکھائی جاتی ہے۔ کون سا لڑکا؟ وہ گنجا، وہ موٹی گردن والا، وہ جو خود اتنا کلوا ہے اور بیوی اسے اتنی پیاری مل گئی۔ ہم سورہ 3 کی ابتدائی آیات پڑھیں تو واضح ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو حسین پیدا کیا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے اس شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ کتنے آرام سے ہم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کسی کو لمبا ہونے پر باتیں سننی پڑتی ہے، کسی کو چھوٹا ہونے پر، کسی کا رنگ کالا، کسی کی ناک موٹی، کسی کے چہرے پر دانے نکل آئے تو پوچھ پوچھ کر اس کی مت مار دیتے ہیں۔ بالوں پر تبصرے، ہونٹوں پر باتیں، حالانکہ انسان کا ان میں سے کسی پر بھی اختیار نہیں۔ یقیناً حسین چہرہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ حسن بھی رب نے ہی دیا تو تعریف اسی کی، اور اگر کسی کے چہرے مہرے کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں تو کس ذات کا مذاق اڑانے کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ رب جو ایک کے بعد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت یہ یاد ہی کب رہتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کی شکل کا مذاق نہ بھی اڑاتے ہوں تو مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ جیسے چائنیز لوگوں کا ذکر ہو تو ممکن نہیں کہ ان کے قد اور ناک کا، ان کی آنکھوں کا ذکر نہ کریں۔ عموماً پھینی چپٹی ناک والے کہہ کر ان کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح افریقن لوگوں کے لیے گھنگریالے بال، چوڑی جسامت اور بھری ہونٹوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی مصور ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں باہر سے خوبصورت بنایا ہے، ہمارا اندر یعنی کردار بھی خوبصورت بنا دے۔